اسلحہ اتنا کہ ہر سپاہی کے پاس ایک تلوار، ایک برچھی اور ایک گرز ہوتا تھا۔ گرز پر ایرانی سپاہی خاص طور پر فخر کیا کرتے تھے۔ ان ہتھیاروں کے علاوہ ہر سپاہی کے پاس ایک کمان اور ترکش میں 30 تیر ہوتے تھے۔ انہیں عیش و عشرت، کھانے پینے اور لوٹ مار کی کھلی اجازت تھی۔ وہ جرات اور عسکری مہارت میں قابل تعریف تھے۔ ان کی کمزوری صرف یہ تھی کہ وہ صرف آمنے سامنے کی لڑائی لڑ سکتے تھے، اور لڑتے بھی بے جگری سے تھے۔ لیکن اتنا اسلحہ اٹھا کر وہ پھرتی سے نقل و حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ کسی دستے یا جیش کو فوراً ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا تو وہ مطلوبہ وقت میں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اتنے زیادہ ہتھیاروں کا بوجھ انہیں جلدی تھکا دیتا تھا۔ البتہ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کی سست رفتاری کی کمزوری کو چھپا لیتی تھی۔ دجلہ اور فرات کے سنگم کے علاقے کے جنوب میں ابلا ایک مقام تھا جو عراق اور عرب کی سرحد پر تھا۔ اس زمانے میں ابلا ایک شہر تھا۔ اس کے ارد گرد کا علاقہ شاداب اور سرسبز تھا۔ وہاں بڑے خوبصورت جنگل اور ہری بھری پہاڑیاں تھیں۔ یہ تاریخی اہمیت کا علاقہ تھا۔ آج بھی وہاں کھنڈرات بکھرے ہوئے ہیں جو بزبان خاموشی تاریخی کہانیاں سناتے ہیں۔ ہر کہانی عبرت ناک ہے۔ اس خطے میں ان قوموں کی تباہی اور بربادی کے آثار بھی موجود ہیں جنہوں نے عیش و عشرت کو زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، اور رعایا کو وہ انسانیت کا درجہ نہیں دیتے تھے۔ خدا نے انہیں راہ مستقیم دکھانے کے لیے پیغمبر بھیجے، اور ان لوگوں نے پیغمبروں کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تم تو ہم میں سے ہو، اور دنیا میں تمہاری حیثیت اور تمہارا رتبہ بھی کوئی نہیں، پھر تم خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر کس طرح ہو سکتے ہو؟ آخر خدا نے انہیں ایسا تباہ و برباد کیا کہ ان کے محلات اور ان کی بستیوں کو کھنڈر بنا دیا۔ خدا نے ان کا تفصیلی ذکر قرآن میں کیا ہے اور فرمایا، کیا تم نے زمین پر گھوم پھر کر نہیں دیکھا کہ جو اپنی بادشاہی پر اتراتے اور خدا کی سرکشی کرتے تھے، اور جو اونچے پہاڑوں پر اپنی یادگاریں بناتے تھے کہ ان کے نام ہمیشہ زندہ رہیں، وہ اب کہاں ہیں؟ اب زمین کے نیچے سے ان کے محلات اور ان کی یادگاروں کے کھنڈرات نکل رہے ہیں۔ ان کے بعد بھی پر شکوہ شہنشاہ آئے، اور ایک کے بعد ایک اپنے کھنڈرات چھوڑتا گیا۔ بابل کے کھنڈرات آج بھی تک موجود ہیں۔ اس خطے میں عشری آئے، ساسانی آئے، اور اب جب مدینہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، دجلہ اور فرات کے اس حسین اور عبرت انگیز خطے میں ایرانیوں کا طوطی بول رہا تھا، اور یہ آتش پرست قوم پہلی قوموں کی طرح یہی سمجھتی رہی کہ اسے تو زوال آ ہی نہیں سکتا۔ وہ محکوموں کے خدا بنے ہوئے تھے۔ بنت سعود، ایک نوجوان مسلمان لڑکی، اپنی سہیلی سے پوچھ رہی تھی، خدام نہیں آیا؟ زہرا بنت سعود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے آہ کر کر منہ پھیر لیا۔ تم کہتی تھی کہ وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ سہیلی نے زہرا سے کہا، خدا نہ کرے کہ وہ اس بدبخت ایرانی کے ہاتھ چڑھ گیا ہو۔ خدا نہ کرے۔ زہرا بنت سعود نے کہا، وہ آئے گا۔ 4 دن گزر گئے ہیں، میں اس ایرانی کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ موت قبول کر لوں گی، اسے قبول نہیں کروں گی۔ خدام مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ زہرا، سہیلی نے اسے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم اس ایرانی کمانڈر کو قبول کر لو؟ تمہارے خاندان کے لیے بھی یہی بہتر ہوگا۔ یہی ہے نا کہ تمہیں اپنا عقیدہ بدلنا پڑے گا۔ ساری عمر عیش و تو کرو گی۔ میں نے جس خدا کو دیکھ لیا ہے اس کی عبادت کروں گی۔ زہرا نے کہا، آگ خدا نے پیدا کی ہے، آگ خدا نہیں ہو سکتی۔ میں خدا کی موجودگی میں کسی اور کی پرستش کیوں کروں؟ سوچ لو زہرا۔ سہیلی نے کہا، تم اسے قبول نہیں کرو گی تو وہ زبردستی تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ اسے کون روک سکتا ہے؟ وہ شاہی فوج کا کمانڈر ہے۔ وہ تمہارے خاندان کے بچے بچے کو قید خانے میں بند کرا سکتا ہے۔ ہوں تو میں بھی مسلمان کی بیٹی، میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں اور اللہ ہی کی قسم کھاتی ہوں، لیکن اللہ نے ہماری کیا مدد کی ہے؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا؟ اگر اللہ نے میری مدد نہیں کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ زہرا نے کہا، اور اللہ سے کہوں گی کہ یہ لے، اگر میرے وجود میں جان تو نے ڈالی ہے تو واپس لے، اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ زہرا اپنے جیسے ایک خوبصورت جوان خدام بن اسود کو چاہتی تھی، اور خدام اس پر جان نثار کرتا تھا۔ ان کی شادی ہو سکتی تھی، لیکن شمر ایرانی فوج کا ایک کمانڈر تھا جس کی نظر زہرا بنت سعود پر پڑ گئی تھی۔ اس نے اس لڑکی کے باپ سے کہا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کو بڑی آسانی سے گھر لے جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کرے گا۔ میں تمہاری بیٹی کو مال غنیمت سمجھ کر نہیں لے جاؤں گا۔
شمر نے کہا تھا، اسے 2 گھوڑوں والی اس بگی پر لے جاؤں گا جس پر دلہے اپنی دلہنوں کو لے جایا کرتے ہیں۔ تم لوگوں کو فخر سے بتایا کرو گے کہ تمہاری بیوی ایک ایرانی کمانڈر کی بیوی ہے۔ لیکن ایرانی کمانڈر زہرا کے باپ نے کہا تھا، تمہارا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ اگر لڑکی تمہاری دلہن بننا چاہے گی تو ہم اسے نہیں روکیں گے۔ تم غلیظ عربی! ایرانی کمانڈر نے اس نفرت سے جس سے وہ ہر مسلمان سے بات کیا کرتا تھا کہا، تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے والی قوم سے ہے اور کہتا ہے کہ اپنی شادی کا فیصلہ تیری بیٹی خود کرے گی۔ زرتشت کی قسم، اگر تیری بیٹی نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہ دیا تو تجھے اور تیری بیٹی کو ان کوہڑیوں میں بند کر دوں گا جن میں کوہڑی بند ہے۔ بہت تھوڑی مہلت دوں گا بوڑھے۔ اس کے ساتھ اس کے 3 گھوڑا سوار سپاہی تھے، انہوں نے بڑی زور کا کہکا لگایا، مدینہ بہت دور ہے بدبخت بوڑھے۔ ایک سپاہی نے اسے دھچکا دے کر کہا، تیرا امیر المومنین تیری مدد کو نہیں آئے گا۔ زہرا کے باپ کو اور اس کے بھائیوں کو معلوم تھا کہ وہ ایران کے ایک سپاہی کی بھی حکم عدولی نہیں کر سکتے۔ یہ تو کمانڈر تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ شمر ان کی بیٹی کو اٹھوا بھی سکتا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس خطے کے مسلمانوں کے دلوں میں آگ کے پجاریوں کی جو نفرت تھی وہ انہیں مجبور کر رہی تھی کہ وہ ان کے غلام ہوتے ہوئے بھی ان کی غلامی قبول نہ کریں، اور اس کا انجام کتنا ہی بھیانک کیوں نہ ہو اسے برداشت کریں۔ انہیں اپنے اللہ پر بھروسہ تھا، زہرا اور خدام کو ملنے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ وہ پھلوں کے باغات میں کام کرتے تھے۔ جس روز شمر زہرا کے گھر آیا تھا اس کے اگلے روز خدام سے ملی اور خوفزدہ لہجے میں خدام کو بتایا کہ ایرانی کمانڈر کو کیا دھمکی دے گیا ہے۔ ہم یہاں سے بھاگ نہ چلیں؟ زہرا نے پوچھا۔ نہیں، خدام نے جواب دیا، اگر ہم بھاگ گئے تو یہ بدبخت تمہارے اور میرے خاندان کے بچے بچے کو قتل کر دے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ زہرا نے پوچھا۔ جو خدا کو منظور ہوگا، خدام نے کہا۔ خدا خدا خدا، زہرا نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، جو خدا ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ زہرا، خدام نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، خدا اپنے بندوں کو امتحان میں ڈالا کرتا ہے، بندے خدا کا امتحان نہیں لے سکتے۔ خدام گہری سوچ میں کھو گیا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تم اس آتش پرست شمر کا مقابلہ کرو گے، زہرا نے کہا۔ خدام گہری سوچ میں کھویا رہا۔ سوچتے کیا ہو؟ زہرا نے کہا، تم اس شخص کو قتل تو نہیں کر سکتے، ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے، خدا نجات کا راستہ بھی دکھا دے گا۔ خدام نے کہا، تمہیں ایک اور راستہ میں بھی دکھا سکتی ہوں۔ زہرا نے کہا، مجھے اپنی تلوار سے قتل کر دو اور تم زندہ رہو، تھوڑی سی قربانی دو۔ خدام نے کہا، میں اس نفرت کا اندازہ کر سکتا ہوں جو شمر کے خلاف تمہارے دل میں بھری ہوئی ہے، لیکن اس پر یہ ظاہر کرو کہ تم اسے پسند کرتی ہو، اسے دھوکے میں رکھو۔ میں کچھ دنوں کے لیے غائب ہو جاؤں گا۔ کہاں جاؤ گے؟ زہرا نے پوچھا۔ کیا کرنے جاؤ گے؟ مجھ سے ہر بات نہ پوچھو زہرا، خدام نے کہا، میں خدائی مدد حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ خدا کی قسم خدام، زہرا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو میری روح تمہیں چین سے نہیں جینے دے گی۔ میں ایک دن کے لیے بھی اس کافر کی بیوی بن کر نہیں رہ سکوں گی۔ اس کی بیوی بننے کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے تم ہی نہیں، میرا مذہب بھی چھن جائے گا۔ اگر تم مذہب کی اتنی پکی ہو تو خدا ہماری مدد کو آئے گا۔ خدام نے کہا، خدام، زہرا نے مایوسی کے لہجے میں کہا، میں مذہب کی تو پکی ہوں، لیکن خدا پر میرا عقیدہ متزلزل ہوتا جا رہا ہے۔ خدام کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ باغ میں کام کرتے ہوئے لوگوں میں ہڑبونگ سی مچ گئی۔ 3-4 آدمیوں نے خدام کو پکارا۔ زہرا اٹھی اور وہیں سے پودوں میں غائب ہو گئی۔ خدام نے اٹھ کر دیکھا، کچھ دور پر ہے ایرانی کمانڈر شمر اپنے گھوڑے پر سوار آ رہا۔ اس نے دور ہی سے کہا تھا کہ خدام کو اس کے پاس بھیجا جائے۔ خدام آہستہ آہستہ چلتا شمر کی طرف گیا۔ تیز چلو، شمر نے گھوڑا روک کر دور سے کہا۔ خدام نے اپنی چال نہ بدلی۔ شمر نے ایک بار پھر گرج کر اسے تیز چلنے کو کہا۔ خدام اپنی ہی رفتار سے چلتا رہا۔ شمر گھوڑے سے کود کر اترا اور کوہلوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ باغ میں کام کرنے والے مسلمان دم بخود دیکھتے رہے۔ انہیں معلوم تھا کہ شمر خدام کی ہڈی پسلی ایک کر دے گا، لیکن خدام جب اس کے سامنے جا کر رکا تو شمر نے ہاتھ بھی نہ اٹھایا۔ دیکھ کمینے انسان، شمر نے خدام سے حقارت امیز لہجے میں کہا، میں تمہارے باپ اور تمہاری جوانی پر رحم کرتا ہوں۔ آج کے بعد میں تمہیں اس لڑکی کے ساتھ نہ دیکھوں۔
اگر تم نے مجھے اس لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ خدام نے پوچھا۔ پھر میں تمہارے منہ پر ایک دو تھپڑ نہیں ماروں گا۔ شمر نے کہا، تمہیں درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دوں گا۔ جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ شمر گھوڑے پر سوار ہوا اور چلا گیا۔ خدام وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ خدام اسے کسی نے بلایا اور کہا، ادھر آ جاؤ۔ پھر اسے 3-4 آدمیوں کی آوازیں سنائی دی، آ جاؤ خدام، آ جاؤ۔ وہ پیچھے مڑا اور لوگوں کے پاس جا رکا۔ سب اسے پوچھنے لگے کہ شمر نے کیا کہا ہے۔ خدام نے انہیں بتایا۔ سب جانتے تھے کہ خدام کا جرم کیا ہے۔ اگر یہ مسلمان آزاد ہوتے، ان کی اپنی حکومت ہوتی اور یہ معاشرہ ان کا اپنا ہوتا، تو وہ خدام کو برا بھلا کہتے کہ وہ کسی کی نوجوان بیٹی کو اپنے پاس بٹھائے ہوئے ہے۔ لیکن وہاں صورتحال مختلف تھی۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ خدام برے چال چلن کا نوجوان نہیں۔ اس مظلومیت میں بھی مسلمان متحد تھے۔ لیکن باغ میں کام کرنے والوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ آتش پرست ادھر کیا لینے آیا تھا؟ اسے ادھر لایا گیا تھا۔ ایک نے کہا، اور لانے والا ہم میں سے کوئی ایک ہی تھا۔ معلوم کرو وہ کون ہو سکتا ہے؟ ایک بوڑھے نے کہا، یہاں سوال ایک لڑکے اور لڑکی کا نہیں، یہ ظالم اور مظلوم کا معاملہ ہے۔ یہ ہماری آزادی اور خودداری کا معاملہ ہے۔ آج اگر اس شخص نے اس ذرا سی بات پر مخبری کی ہے تو کل وہ بہت بڑی غداری کر سکتا ہے۔ سب پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت نے جوان آدمیوں کے پیچھے کھڑی تھی بول پڑی، میں بتاتی ہوں وہ کون ہے۔ اس عورت نے کہا اور ان آدمیوں میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کی طرف دیکھنے لگی۔ عورت نے ہاتھ لمبا کر کے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا، ابو نصر، تم وہاں اس ٹکڑی کے پیچھے کھڑے کیا کر رہے تھے؟ اور پھر اس کے بعد